بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، ہم نے کچھ دنوں پہلے فعل ماضی کا سبق پڑھا تھا جس کو انگریزی میں پاسٹ ٹینس کہتے ہیں۔ فعل ماضی اس کام کو کہتے ہیں جو انسان کے بولنے سے پہلے ہوا ہوتا ہے، جیسے اکل محمد، محمد نے کھایا، ذہب حامد، حامد گیا، غسلت الام، امی نے دھویا، کنست عائشۃ، عائشہ نے جھاڑو دیا۔ عزیز طلبہ، آج ہم فعل مضارع کے متعلق پڑھیں گے جس کو انگریزی میں پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کہتے ہیں۔ فعل مضارع وہ کام ہے جو حال یعنی پریزنٹ میں ہو یا مستقبل یعنی فیوچر میں ہو۔ جیسے حال یعنی پریزنٹ کی مثال، محمد کھا رہا ہے، حامد جا رہا ہے، امی دھو رہی ہے، عائشہ جھاڑو دے رہی ہے۔ اور مستقبل یعنی فیوچر کی مثال، محمد کھائے گا، حامد جائے گا، امی دھوئے گی، عائشہ جھاڑو لگائے گی۔ عزیز طلبہ، فعل کے شروع میں اگر 3 حرف اصلی کے علاوہ ان 4 حروف یعنی یا، تا، حمزہ، نون میں سے کوئی ایک حرف آئے گا تو ہم اس کو فعل مضارع کہیں گے، کیونکہ یہ 4 حروف یا، تا، حمزہ، نون یہ فعل مضارع کی علامتیں ہیں۔ اگر ہمیں خود اپنی بات کرنی ہو تو فعل مضارع کے شروع میں حمزہ لگائیں گے۔ جیسے ہمیں اردو میں کہنا ہو کہ میں پیتا ہوں یا پیوں گا تو ہم عربی میں کچھ اس طرح کہیں گے، اشربو۔ اگر ہم 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو فعل مضارع کے شروع میں حمزہ کی جگہ نون لگائیں گے۔ جیسے ہمیں کہنا ہو کہ ہم پیتے ہیں یا پیئیں گے تو عربی میں ہم کچھ اس طرح کہیں گے، نشربو۔ اگر ہمیں کہنا ہو کہ تو پی رہا ہے یا پیے گا تو حمزہ اور نون کی جگہ تا آئے گا، جیسے تشربو۔ اسی طرح ہمیں کسی تیسری عورت کے متعلق بات کرنی ہو، چاہے ہم وہ کہہ کر کہیں جیسے وہ پیتی ہے یا پیے گی، یا نام لے کر کہے جیسے فاطمہ پیتی ہے یا پیے گی، تو بھی حمزہ اور نون کی جگہ پر تا ہی لگائیں گے، جیسے تشرب فاطمۃ۔ اسی طرح ہمیں کسی تیسرے مذکر کے متعلق کہنا ہو، چاہے ہم وہ کہہ کر کہیں جیسے وہ پیتا ہے یا پیے گا، یا نام لے کر کہیں جیسے محمد پیتا ہے یا پیے گا، تو ہم حمزہ، نون، تا کی جگہ یا لگائیں گے اور اس کے بعد محمد کا نام لکھ دیں گے، جیسے یشرب محمد، محمد پیتا ہے یا پیے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے ایک کے متعلق بات کرنی ہو تو فعل مضارع کے شروع میں حمزہ لگائیں گے۔ ہم 2 یا سب کے متعلق بات کرنی ہو تو فعل مضارع کے شروع میں نون لگائیں گے۔ اگر ہمیں سامنے والے شخص کے متعلق یا کسی تیسری عورت کے متعلق بات کرنی ہو تو فعل مضارع کے شروع میں تا لگائیں گے، اور کسی تیسرے شخص کے متعلق بات کرنی ہو تو فعل مضارع کے شروع میں یا لگائیں گے۔ عزیز طلبہ،
اب میں آپ کے سامنے سبق کے متعلق کچھ مثالیں لکھ رہا ہوں، آپ اسے دھیان سے دیکھیں اور دھیان سے سنیں تاکہ آپ فعل مضارع کو اچھی طرح سمجھ جائے۔ اذهب میں جاتا ہوں یا جاؤں گا، اقرأ میں پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا، احفظ میں یاد کرتا ہوں یا کروں گا، اشرب میں پیتا ہوں یا پیوں گا، نأکل ہم کھاتے ہیں یا کھائیں گے، نحفظ ہم یاد کرتے ہیں یا کریں گے، نکتب ہم لکھتے ہیں یا لکھیں گے، نرقد ہم سوتے ہیں یا سوئیں گے، تسمع تو سنتا ہے یا سنے گا یا وہ عورت سنتی ہے یا سنے گی، تنظر تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا یا وہ عورت دیکھتی ہے یا دیکھے گی، تطبخ تو پکاتا ہے یا پکائے گا یا وہ عورت پکاتی ہے یا پکائے گی، تجلس تو بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا یا وہ عورت بیٹھتی ہے یا بیٹھے گی، تضحک تو ہنستا ہے یا ہنسے گا یا وہ عورت ہنستی ہے یا ہنسے گی، یکنس وہ جھاڑو لگاتا ہے یا لگائے گا، یخدم وہ خدمت کرتا ہے یا کرے گا، یحضر وہ آتا ہے یا آئے گا، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا۔ امید ہے آپ طلبہ عزیز فعل مضارع کو اس کی علامات کے ساتھ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔